وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 10ویں سپارہ میں سورہ جو توبہ کا حصہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی جو آیت تلاوت کی ہے. اس تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاں کئی قسم کے مسائل سکھائے ہیں، ایک مسئلہ یہ سکھایا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہیں سب سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ ہونے چاہیے. اور اگر اس رستے کے اندر اگر تمہارے آباء و اجداد کو رکاوٹ بنتے ہیں، اہل ایمان اپنے آباء و اجداد کی پرواہ نہ کرو. جو اللہ کہتا ہے، جو اس کا رسول محمد الرسول اللہ کہتا ہے، ان کی بات کو مانو. اس کے بعد پھر تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، اس کے بعد پھر تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری تجارتیں، یہ اس قسم کی جتنی بھی دنیا کے اندر یہ کششیں ہیں، یہ تمام قسم کی کششیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے، اہل ایمان ان کو چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کی طرف سے تمہاری سخت پکڑ ہونے والی ہے. عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو محبت ہے اس میں کوئی شک نہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اللہ خود اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جب یہ عالم یہ دنیا جہان ابھی نہیں بنی تھی، عالم ارواح کے اندر دوسرے نبیوں سے یہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ عہد لیا، تمہاری زندگی میں میرا نبی محمد الرسول اللہ آ جائے، تم نے اس کے پیچھے لگ جانا ہے. یہ پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام آپ کو جسمانی معراج کرایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آخری نبی جو بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخر پہ صرف آخری نبی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیگر نبیوں دنیا میں آئے وہ چلے گئے، ان کے کلمے بھی چلے گئے. محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، قیامت تک ان کا کلمہ چلتا رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، اور پھر اللہ نے یہ قرآن مجید میں یہ بات کہی کہ ان کی اطاعت کرو، یہ اللہ کی اطاعت سمجھو، اور ان کی نافرمانی کرنے سے تم جہنم میں چلے جاؤ. اور انہی کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی کہ ان سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جاؤ گے، تباہ برباد دنیا میں ہو جاؤ گے. اور ان کے بارے میں ہی اللہ نے یہ بات کہی کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں اس کو دل و جان سے قبول کرنا،
اگر دل و جان سے قبول نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک تم مسلمان مومن بھی نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام کی شان کے بارے میں پھر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے اوپر آپ کو فائز کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب کوئی اللہ کے سامنے انسانیت کے لیے سفارش کرنے نہیں جائے گا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اس کی رحمت سے اللہ کے سامنے جا کے امت کے لیے سفارش کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن یہ واحد محمد الرسول اللہ ہوں گے جن کا حوض کوثر ہوگا۔ اتنا مقام جو آپ کا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کیا کہ لوگوں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ سے کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، عام طور پہ دیکھا گیا ہے، لوگوں نے سمجھا ہے شاید یہ نعتیں پڑھنا نبی علیہ السلام کی محبت ہے، کئیوں نے کہا کہ محفلیں کرانا محبت ہے، کئیوں نے کہا کہ انگوٹھے چومنا محبت ہے، کئیوں نے کہا کہ بس جی زبان سے کہو جی میں صدقے جاواں نبی پاک، میں جی واری جاواں نبی، یہ محبت ہے۔ کئیوں نے اپنا نام عاشق رسول رکھ، ان کو محبت کہتے ہیں۔ شریعت محبت کسے کہتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا یاد رکھنا میری محبت ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، جو میری سنتوں کے اوپر عمل کرے گا، میرے طریقوں کے اوپر چلے گا، یہ میری محبت ہے۔ اگر انسان کچھ بھی کہے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے اوپر نہیں چلتا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ انکار کر دیتے ہیں اس کی محبت کا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جو ہیں، عام طور پہ ہم نے سنتیں یہی سمجھ لیا کہ ناخن کٹوانا، لبوں کے یہ بال جو ہیں یہ کٹوانا اور صفائی کرنا وغیرہ، ان کا سنت نبی علیہ السلام کا مطلب ہے پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے۔ ایک ان مسلمان کی زندگی جو ہے اس کا کاروبار کا کرنے کا طریقہ اور ہے، ایک کافر کا طریقہ اور ہے۔ مسلمان جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق کاروبار کرتا ہے، یہ الگ چیز۔ ایک مسلمان کی شادی الگ چیز ہے، ایک کافر کی شادی الگ چیز ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کو کہتا رہے کہ جی میں محبت میں عاشق ہوں، لیکن اگر وہ شادی کے موقع کے اوپر ہندوؤں اور سکھوں اور یہودیوں اور مجوسیوں کے طریقے پہ چلتا ہے، کیا محبت کی ہے اس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ؟ مذاق کر رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو۔ کاروبار اس کا سود کا حق ہے، اگر لینا دینا اس کا حرام کا کاروبار ہے۔ یہ تمام طریقے محمد الرسول اللہ کے گئے کہ خلاف اگر جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی محبت کس کام کی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محدثین نے محبت کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی محبت کا مطلب ہے اس کے پیچھے پیچھے لگ کے اس کی باتوں کو ماننا، اس کی اتباع کرنا اصل میں محبت ہے۔ اور پھر ایک مثال انہوں نے کہی ہے کہ کسی جگہ ایک بزرگ آدمی، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، سارے بچے اس کے ارد گرد چارپائی کے ارد گرد آ گئے، آ کے کہنے لگے جی ابا جی ہم آپ کے واری جائیں، ہم آپ کے صدقے جائیں، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ اس نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گلاس پانی کا مجھے لا دو۔ سارے بچے یکدم بولے ابا جی آپ کے اوپر صدقے جائیں، واری جائیں، ابا جی قربان ہو جائیں، ساری دنیا کو قربان ہو۔ او بیٹا پتر مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، ابا جی صدقے جائیں، ابا جی قربان جائیں۔ وہ بیچارہ کہتا رہا او مجھے پانی دو، او مجھے پانی دو، اس کی کسی نے بات مانی نہیں۔ تمام بچے یہی کہتے رہے میں اپنے ابے کے اوپر وار دوں، جان اپنی کو دنیا قربان کر دوں۔ جس طرح یہ جھوٹے اور بے ایمان ہیں، اور باپ ان کے سامنے تڑپ تڑپ کے بستر کے اوپر فوت ہو گیا، اور یہ کہتے رہے جی ہم محبت بڑی کرتے ہیں۔
ایک آدمی اگر ساری زندگی اپنی جو ہے اس کا آنا جانا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا کاروبار، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، سارا کے سارا کافروں کے طریقے کے مطابق ہے، اور منہ سے کہتا ہے میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، یہ انسان جھوٹ بولتا ہے. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ کی محبت اصل میں یہ ہے کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے زندگی گزارو، جیسے آپ کہتے ہیں تولو ویسے تولو، جیسے آپ کہتے ہیں بولو ویسے بولو. آپ کے طریقوں کے اوپر چلنے کا نام اصل میں محبت ہے. مجھے ایک بات، پرانی ایک بات یاد آ گئی، میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی. ہندوستان میں ایک شاعر تھے، شاعر عبد الرحیم خانے خانہ ان کو کہتے تھے. یہ بڑے نعتیں لکھنے میں بڑے ماہر تھے، اور ان کی نعتیں اس وقت جبکہ یہ چھپوائی نہیں تھی، لوگ نہ بس نہ ہاتھوں سے لکھ کے، ان کی نعتیں جو تھی نا یہ ایران میں جاتی تھی. اس دور میں کوئی لوگ آتے کہتے ان سے کوئی نعت لکھوا کے لے آنا، دوسرے علاقوں سے لوگ آتے کہتے ان سے ایک نعت لکھوا کے لے. بڑی نعتیں لکھتے تھے لوگ، ان کی نعتیں دیکھتے پڑھتے روتے تھے، اور لگتا تھا کہ کوئی آدمی محمد الرسول اللہ کے اوپر قربان ہو گیا ہے. ایسی نعتیں شاندار لکھتے تھے. ایک بندے نے، ایران کے اندر تھا ایک بندہ، ان کی نعتیں فارسی زبان میں بھی تھیں، اردو میں بھی تھیں. وہ فارسی میں جب ان کی نعتیں ایران میں گئیں، ایک بندہ تھا کھاتے پیتے گھرانے کا، اس نے کہا وہ یہ ایسا عاشق رسول ہے، میں تو اس سے مل کے آتا ہوں. وہاں سے پھر یہ چلا وہ انسان، آپ حساب لگائیں کہ ایران سے وہ انسان چلتا چلتا یہ سارا کوٹے کا علاقہ، وہاں سے ہوتا ہوتا دلی کے اندر پیدل بیچارہ گیا. کتنا سفر لمبا ہے. دلی کے اندر جب گیا تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحیم خانے خانہ وہ شاعر سے مل، وہ جو عاشق رسول ہے، وہ جو قربان جانے والا ہے محمد الرسول اللہ سے. لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر ہے، گھر والوں نے بتایا کہ وہ ابھی گئے ہیں، اس طرف گئے ہیں، باہر گئے ہیں. باہر سے پتا چلا کہ وہ حمام میں گئے ہیں. یہ پریشان ہو گیا، حمام میں کیا لینے گئے ہیں؟ پھر خیال آیا کہ شاید نہانے گئے ہوں گے، یا وجود کی صفائی وغیرہ کے سلسلے میں کوئی جامت کرانی ہوگی. یہ عبد الرحیم خانے خانہ جو تھا نا، یہ حمام کے اندر تھا، اور وہ بندہ وہ جو ایران سے بچالا چلا تھا، کتنے دنوں کا سفر کر کے ایران سے چل کے بیچارہ آیا تھا. اس نے آرام نہیں کیا، اس نے کہا میں اس کو مل لوں پہلے، جو اتنا عشق کرتا ہے نبی پاک سے اور اتنی محبت کرتا ہے. یہ حمام کے اندر داخل ہوا تو اس نے حمام میں پوچھا او بھائی یہاں عبد الرحیم خانے خانہ جو شاعر ہے، وہ جو عاشق رسول ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں. وہ جو کٹنگ کر رہا تھا نا بندہ، اس نے کہا یہ جو میرے سامنے یہ جو داڑھی منڈوا رہا ہے نا، یہ ہے وہ. پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں عبد الرحیم خانے خانہ سے ملنے آیا ہوں جو عاشق. اس نے کہا یہی تو عاشق رسول ہے، یہی ہے جو داڑھی کو لگا کے نا، وہ سارا اس کو لگا ہوا تھا صابن، ایک طرف سے اس کی داڑھی اس نے تقریباً آدھی مونڈ لی تھی. اس نے کہا عبد الرحیم یہ تم ہو خانے خانہ؟ نے کہا میں ہی ہوں. نے کہا جس کا یہ شعر ہے ساری دنیا محمد الرسول اللہ پہ قربان کر دوں، ساری دنیا کے جو میں اپنی آل اولاد کو محمد، اور یہ تم جی میں ہی ہوں. نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم تو داڑھی منڈوا رہے ہو. عبد الرحیم خانے خانہ جو تھا نا، اس نے بڑا وہ چلاکی والا جواب دیا جو عام طور پہ لوگ بے وقوف جواب دیتے ہیں. پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کا زندگی میں دل نہیں توڑا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں زخمی کیا، اور داڑھی منڈوا رہا ہوں اور کیا ہے. وہ آدمی جو ایران سے آیا تھا اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو تم داڑھی منڈوا رہے ہو اور تم محمد الرسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. ان کی داڑھی جو ہے، جو سنت جو ہے، تم اس کو کاٹ کے اس پیشاب اور پخانے والی جگہ پہ اس کو پھینکا جائے گا، اور تم محمد الرسول اللہ کی سنت کو اس طریقے سے ذلیل و رسوا کر رہے، اور تم تو ان کا دل دکھا رہے ہو. تم کہہ رہے ہو میں لوگوں کا دل نہیں دکھاتا. عبد الرحیم خانے خانہ وہ کر رہا تھا نا کٹنگ، وہ جو شیو کر، اس کہنے کا ٹھہر جاؤ بھائی،
اللہ کی قسم ساری زندگی بات ہی آج سمجھ آئی ہے، میں تو ایسے نعتیں کہتا رہا۔ اس نے کہا آدھی داڑھی جناب آپ کی مونڈی ہے اور آدھی کہنے لگا چھوڑ دو، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں کسی مسلمان کا چہرہ داڑھی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسی محبت ہے کہ میں ان کی بات ہی نہ مانوں اور کہوں میں بڑا عاشق ہوں۔ عاشق کا تو مطلب یہ ہوتا ہے، عربی زبان میں ہوتا ہے، وہ کسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، عاشق وہ ہے جو محبوب کی اداؤں کے پیچھے اپنی ادائیں ویسے بنا لے، اس جیسے لباس کو بنا لے، اس جیسے چال کو بنا لے، گفتگو کے انداز کو بنا۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے مومنوں اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اے انسانوں، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ چپ کر کے محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرو، جہاں سے وہ رکتے ہیں ویسے رک جاؤ۔ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اگر محبت کرنا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ تم محمد الرسول اللہ کے پیچھے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے لگ جاؤ، اور جیسے کہتے ہیں شادی ویسے شادی کرو، جیسے کہتے ہیں کمائی ویسے کمائی کرو، اور جیسے کہتے ہیں بولو اٹھو بیٹھو اپنی شکل صورت، اور چپ کر کے محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ جاؤ آنکھیں بند کر کے۔ واللہ غفور الرحیم، یاد رکھنا، اور تم محمد الرسول اللہ کے چپ کر کے پیچھے لگ جاؤ، قیامت کا دن اللہ غفور الرحیم تمہیں معاف کر کے جنت کے اندر بھیج دے۔ تم نبی کے پیچھے لگو۔ محبت جو ہے، محبت اس چیز کا نام ہے کیا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا میرے طریقوں سے جو محبت کرتا ہے، ایک انسان جس کا رہن سہن سارا یہودیوں عیسائیوں والا ہے، ان کی شادیاں عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے کے مطابق ہیں، کاروبار ان کا یہودیوں کے طریقے کے مطابق سود کا کام ہے، 2 نمبری کام ہے، اپنے اس کی بیٹیوں اور بیٹوں کے کپڑے جو ہیں یہ کافروں کے مطابق ہیں، وہ ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا سونا مرنا جینا غیروں، یہ کیوں کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ چپ کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے کاندھے کے اوپر رکھے، اللہ کے رسول جدھر آپ چلتے جائیں گے میں چلتا جاؤں گا، یہ محبت ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک بات کہی، ایک بندہ اگر بات نہیں مانتا نبی کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک ہی بات کر دوں، اور محمد الرسول اللہ سے محبت تو دور کی بات ہے، جو نبی کے فیصلے کو، نبی نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اوپر کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق، اگر وہ محمد الرسول اللہ کے فیصلوں کے اوپر وہ راضی نہیں اور دل میں کوئی کسک محسوس کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بے ایمان ہے وہ انسان۔ یہ بات سننے بے ایمان ہے، ایماندار ہونا تو دور کی بات ہے نا، محبت کرنا تو دور کی بات، اللہ کے نزدیک فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے ہی نہیں جو نبی کے کسی فیصلے کے اوپر راضی نہیں۔ نبی اگر اس کا کہتے ہیں اپنی بیوی کو پردہ کراؤ، نبی اس بات پہ وہ پردہ نہیں کرے، اس کا مطلب ہے یہ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ نبی اگر کہتا ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھو تو کہ انسان اگر نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے یہ محمد رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں سود کا کام، حرام کا کام، 2 نمبری کام، بے حیائی کے کپڑے، بے حیائی کی چیزیں، یہ ناچ یہ گانے یہ نہ کرو، ایک آدمی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ راضی نہیں محمد رسول اللہ کے اوپر۔ اگر راضی نہیں تو یہ عاشق کس قسم کا ہے؟ اور عشق محبت تو دور کی بات ہے،
اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک ان کا ایمان بھی نہیں ہے، اللہ تو ایمان سے خارج کر رہا ہے ان کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیار اور محبت، جو الفت کیا کرتے تھے، یہی آپ کے حکم کو ماننا، آپ کی سنتوں پہ چلنا، آپ کی طرح اپنی شکل و صورت اور زندگی کے تمام فیصلے کرنا صحابہ کیسے کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، خریم اسدی ان کا نام تھا، خریم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے۔ تو ایک دن یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس سے یہ اٹھ کے جب چلے گئے تو آپ نے جو اس کے دوست تھے نا، یار دوست، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا خریم بندہ بڑا چنگا ہے، کائنات کا امام محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں بندہ بڑا چنگا ہے۔ فرمایا لیکن اس کی دو باتیں مجھے نہ اچھی نہیں لگتی، ایک تو اس نے بال بڑے لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں، آج کل بھی لوگ لمبے لمبے بال جس طرح کے عورتوں کی طرح لوگ رکھتے ہیں، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، کسی مسلمان کے بال پوری زندگی میں مرنے تک زیادہ سے زیادہ کتنے بال کہ یہ اس کے بال ہو جائیں اور کندھوں کو یہ ٹچ کریں، بس کندھوں سے اگر نیچے ہو جائیں تو یہ حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بال آ کے کندھوں کو لگ جائیں یا آدھے یہ سار کے جو گردن ہے یہاں تک ہو جائیں یا ٹینڈ کرا لے یا جیسے بھی وہ بال، لیکن اگر کسی مسلمان کے بال کندھوں سے نیچے ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بال نہیں، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے، مجوسیوں کے، ان کے پوپوں اور پادریوں کے یہ بال ہیں جو اس طریقے سے وہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بال لمبے ہیں، بندہ بڑا چنگا ہے، بال اس نے زیادہ لمبے رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں کے اوپر ہوتی ہے، نیچے ہی ہوتی ہے ہمیشہ، کبھی ٹخنوں سے اوپر میں نے دیکھی نہیں۔ یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے حضرت خریم کے بارے میں کی۔ خریم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ان کا ایک دوست تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کے جا کے اس نے کہا میں بھج کے جا کے ان کو بتاؤں، خریم محمد رسول اللہ نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے، لیکن یہ دو باتوں کی طرح اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک گلی کے اندر خریم مل گیا صحابی، انہوں نے کہا خریم السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ خریم نبی علیہ السلام نے کہا کہ خریم بندہ بڑا چنگا ہے، اور کہا ہے کہ یہ دو باتیں، انہوں نے کہا کیا، ایک ایک کر کے اس نے کہا ایک بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے بال جو ہیں نا یہ بڑے کندھوں سے نیچے جاتے ہیں، لمبے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ کہنے لگا ٹھہر جاؤ، یہ مجاہد آدمی تھے، تیر کمان ان کے پاس ہی ہوتا تھا، کہنے لگے بات ٹھہر جاؤ، میں حمام میں نہیں جاتا، اور کیا پتہ ہے رستے میں موت آ جائے، وہیں اپنے بالوں کو پکڑ کے تیر کے ساتھ ان کو کندھوں کے اوپر کاٹ کے پرے پہ، جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے بات تو وہ ماننی ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو بات مانتا ہے نبی کی۔ سارے قرآن مجید میں یہ کی بات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں میرے نبی کی بات مانو، بات مانو، بات مانو، بات مانو، اللہ بار بار کہہ رہا ہے۔ سارے بال کاٹ کے نا اپنے تیر کے ساتھ جس طریقے سے بھی وہ پرے پھینکے، کہنے لگے دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جو نا شلوار تہ بند جو باندھتا ہے یہ ٹخنوں سے نیچے، وہیں بیٹھ کے فوری طور پہ اپنے تیر کے ساتھ لے کے کٹ کے ادھی پنی تک پرے پھینکی، کہا اب تو محمد رسول اللہ میرے ساتھ راضی ہیں نا۔ یہ نہیں کہا بس میں ہنے جانا وہاں تے جا کے نا اتوں حمام تو انج کرنا، درزی کو جانا وہاں انہوں کہاں گا، کہا نہیں، جو چیز میرے محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کس قسم کا ایمان اور محبت ہے اگر ان کی بات ہی نہیں انسان مانتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور واقعہ، نبی علیہ السلام جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں جو چیزیں حرام ہوئیں ان حرام چیزوں میں ایک یہ تھی کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے یہ بالکل حرام ہے۔ وہ مرد جو ہے چاہے ایک دن کا کیوں نہ بچہ ہو، چاہے وہ 1,00,000 سال اس کی عمر، کوئی بھی عمر ہو جائے، کسی عمر میں بھی مرد سونے کی جو انگوٹھی یا سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے آپ نے یہ حرام کر دی تھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے، ان کو پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا ابھی،
وہ آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو انہوں نے انگوٹھی جو پہنی تھی نا، یہ کھاتے پیتے گھر کے تھے، سونے کی پہنی ہوئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھا، پھر میں سونے کی انگوٹھی پہن لی، ادھر کرو ہاتھ لے کے نبی علیہ السلام نے اس کی انگوٹھی اتار کے پرے پھینک۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور کیسے آپ کے ساتھی تھے، کیسے پیارے تھے۔ آپ نے اس کے بعد تھوڑی دیر بات کی اور چپ کر کے نا نبی علیہ السلام چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے چل انگوٹھی پھڑتے لے نا، اور پھڑتے لے نا، پکڑ کے جا کے بیچ لے یا اپنی بیوی کو جا کے دے لیں۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ وہ انگوٹھی ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے پھینکا ہے، اور جس کو محمد الرسول اللہ نے پھینکا ہے واللہ لا آخذہ ابدا، میں اپنی موت تک بھی اس کو نہیں پکڑوں گا۔ اللہ کے لوگوں نے کہا تھا جا کے اس طرح کرو کہ بیوی کو دے، کہا نہیں، اس انگوٹھی کو محمد الرسول اللہ نے اگر پھینک دیا تو میں کیسے اس کو رکھ سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مدینہ شریف میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا جلیبیب۔ یہ جلیبیب تھا نا، بڑا نا ہنسی مذاق والا بندہ تھا، پیار لوگوں سے ہنسی مذاق ٹھٹھا، کوئی نہ کوئی ہنسنے کی بات، یہ اس کی عادت ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں اللہ کے دنیا میں ہنسنے سانے والے۔ یہ مسلمان ہوا تو ابھی ان کی عادتیں ہنسنے ہنسانے والی تھیں۔ مکہ چھوٹا سا تو مدینہ تھا، چھوٹا سا مدینہ کے اندر لوگوں کو گھروں کے اندر بھی پتا تھا فلاں بندہ بڑا مذاقیہ بندہ ہے جلیبیب۔ گھروں میں عورتوں کو بھی پتا تھا او فلانا توبہ مذاق ہاسا ہر وقت کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی، کئی آدمیوں کی ہوتی ہے نا جگتیں کرنا، مذاق کرنا، اس طرح۔ یہ جلیبیب مسلمان ہو گیا، ابھی مکمل طور پہ بدلے نہیں تھے۔ مدینہ کے اندر ایک انصار میں سے ایک آدمی، اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کہا تھا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے ہم کھاتے پیتے ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں، ہماری بیٹی کے لیے اگر کوئی رشتہ مل جائے نا صحیح، اے اللہ کے رسول آپ کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کو دیکھتے تھے کہ بندہ بڑا نیک ہے، پارسا ہے، اچھا ہے، لیکن ہنسی مذاق کی عادت ہے، آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلیب ادھر آؤ۔ یہ جلیبیب آئے، فرمایا وہ جو فلانے انصاری ہیں نا میں تمہیں ان کے گھر میں بھیجتا ہوں، ان کو جا کے کہو وہ جو لڑکی کا رشتہ تم نے کہا تھا نا کر دو، جا کے ان کو کہو مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، میرے ساتھ نکاح کر دو تم۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ حضرت جلیب جو تھے نا جلیبیب، یہ چپ کر کے نا یہ ان کے گھر کے گئے، دروازہ کھٹایا، باہر ان کا بندہ جو تھا ان کا والد آیا بچی کا، اس کو بتایا کہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کا۔ وہ پریشان ہو گیا، جلیب کے ساتھ، یہ جلیبیب کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ہاسے مذاق کھیڑ میں اس کی گزر گئی ہے، اس نے ہماری بچی کھاتے پیتے اچھے کھا۔ یہ کہنے لگا اچھا ایک منٹ ذرا ٹھہرو، اندر جا کے اپنی بیوی کو کہنے لگا وہ اللہ کی بندی، نبی علیہ السلام کو شاید پتا نہیں کہ یہ بندہ کون ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ جو ہم نے نبی علیہ السلام سے بات کی تھی تو نبی علیہ السلام نے یہ بھیجا ہے۔ پریشان ہو گئے ماں بھی کہ نبی علیہ السلام نے رشتہ کیا بھیج دیا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ یہ ابھی سوچ بچار میں تھے کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان کی وہی جوان بیٹی جو تھی نا کواری، ان کی نیک پارسا بچی، اس نے بھی کچھ نہ بات کو سن لی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کو یہ اپنی ماں کے پاس آئی کہ ماں میری بات سنو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے تیرا رشتہ کہاں تم اور جلیبیب کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں رشتہ کر دو، تیری اور اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں کوئی۔ حدیث میں آتا ہے جو اس بچی نے الفاظ کہے اللہ کی قسم سونے کے پانی سے بھی لکھوں تو ان کی پوری نہیں قدر ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ماں آنے والے کو نہ دیکھو بھیجنے والے کو دیکھو، محمد الرسول اللہ نے اگر بھیج دیا مجھے رشتہ منظور ہے۔ اس کا نام ہے، یہ محبت ہے کہ عقل اور شعور میں کوئی چیز نہ آئے،
لیکن محمد الرسول اللہ نے ایک کام کہہ دیا، مومن کا کام ہے چپ کر کے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جلیبیب کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ یہ اپنی دوستوں کے ساتھ سہیلیوں میں باتیں کرتی تھی، کہتی تھی اللہ اکبر، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ خوش نہیں، بس ہر وقت خوش، ہاسا مزہ، پیار محبت میں زندگی ایسی۔ اچانک ہی ایک جنگ میں گیا، جلیب شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے محمد الرسول اللہ کی کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے اوپر کسی قسم کا کوئی دل کے اندر ملال محسوس نہ کرے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک وہ مسلمان تھا جو نام نہاد مسلمان تھا۔ یہ دونوں آپس میں ان کا جھگڑا تھا کسی مسئلے کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہ یہودی محمد الرسول اللہ کے پاس جانے پہ تیار ہو گیا، اس نے پتہ ہے مجھے وہ ناحق انصاف، نا انصافی کی بات نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی، یہودی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ وہاں سے نکلے دونوں، مسلمان جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا نا، یہ باہر آ کے کہنے لگا ایک دفعہ فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرا لے۔ جا کے ان کو بتایا، انہوں نے بھی حضرت وہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہ کہنے لگا آخری بار بھائی ایک دفعہ فیصلہ عمر فاروق سے کرا لو۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا بات ہے، تمہیں اپنے نبی کے فیصلے کے؟ اے نہیں، ایک دفعہ کرا۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت عمر بڑے بہادر، جری اور غیرت مند، جو کچھ اس نے سوچا کہ جائیں گے وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ گیا، جا کے نہ انہوں نے باہر جب وہ آئے تو کہنے لگے عمر فاروق یہ فیصلہ ایک مسئلے کے بارے میں کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میں کہا۔ یہودی کہنے لگا میری بات سن لو عمر، یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کرایا تھا، اس نے نہیں مانا، میں نے مان لیا۔ پھر اس نے ابو بکر صدیق کے پاس گیا ہے، اے عمر اب یہ کہتا ہے کہ تم فیصلہ کرو، اس کا خیال ہے تم اس کے حق میں فیصلہ کرو۔ کہنے لگے اچھا ٹھہر جاؤ۔ پھر حضرت عمر فاروق حدیث کے اندر آتا ہے گھر کے اندر چلے گئے، اندر گئے، تلوار لے کے آئے، تلوار کے ساتھ اتنے زور سے تلوار ماری کہ ایک تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دی۔ ھذا قضاء عمر لمن لم یرضا بقضاء محمد، اور جس کو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے اوپر شک ہے عمر کا پھر یہی حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ محبت ہے، اس چیز کا نام کیا محبت ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کہہ دیں وہی حق ہے۔ جس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، شکل بنانا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، اگر یہ سب کچھ انسان نہیں کرتا تو اپنے منہ سے بے شک وہ کہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک واقعہ کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حذیفہ جو تھے نا یہ بہت بڑے مجاہد تھے، اور جس وقت یہ علاقہ ہمارے سعودی عرب سے نکل کے اس کے بعد ایران، پھر افغانستان کے بعد پھر جس وقت یہ روس کی ریاستیں فتح ہوئی ہیں، یہ مجاہد آگے آگے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت یہ آذربائیجان اور دیگر ریاستیں یہ وغیرہ فتح ہوئی، ساری تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان وغیرہ فتح ہوئی سب، تو یہ مجاہد آگے آگے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ یہ بیٹھے تھے کہ اس علاقے کے کوئی جو وہ غیر مسلم لوگ بڑے بڑے ان کے سردار بیٹھے تھے، تو یہ ان کے درمیان بیٹھے تھے باتیں کرتے۔ اچانک ہی کوئی کھانے کی چیز آئی تو کھانے کی چیز کھانے لگے، ایسے انہوں نے پکڑی، وہ ان کے ہاتھ سے نا مثال کے طور پہ وہ آلو تھا یا کوئی ایسی چیز، وہ نیچے گر گئی۔ اب نا دوسرے مسلمان جو تھے نا ان میں سے جو ڈر تھے نا ڈراکل، انہوں نے اشارہ کیا کہ اگرچہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کوئی چیز کھانے والی گر جائے، اگر وہ صاف ہو سکتی ہے تو اس کو کھا لو، یہ نبی علیہ السلام نے کہا، لیکن یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، چپ کر جا، نہ پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ نے یہ الفاظ کہے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحَمْقَىٰ، میں دنیا کے بے وقوف انسانوں کو دیکھے ہوئے ان کے ڈر سے محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟
ایسے آلو کو پکڑا، وہ آلو وغیرہ جو تو اس کو صاف کر کے کہنے لگے یہ میرے نبی نے جو محبت تو نام ہی اس کا کہ ساری دنیا بے شک مخالف کیوں نہ ہو جائے، جو بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے ان کے پیچھے چلنے کا نام ہے، انہوں نے پکڑ کے صاف کر کے کھا لیا اس کو۔ یہ تو خیر نبی علیہ السلام اور کے تھے نا، یہ ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ جو تھے نا یہ آپ کے اشاروں کو دیکھتے تھے۔ ایک دن حضرت وائل بن حجر صحابی ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے یہ آئے، ان کے بال بھی نہ لمبے لمبے تھے، لمبے لمبے ان کے بال تھے، بس اتنا حدیث کے اندر آتا ہے یہ بیٹھے کچھ دیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاب زیاب یہ لمبے لمبے بال، یہ کیا لمبے لمبے بال ہیں؟ اب کو بات نہیں کہی نبی علیہ السلام نے، صرف اتنا ہی کہا یہ کیا لمبے لمبے بال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ زیاب جو تھے نا یہ حضرت وائل بن حجر چپ کر کے حالہ نبی علیہ السلام نے کوئی حکم دیا ہے؟ کوئی حکم نہیں دیا، یہاں سے اٹھے سدھا نائی کے پاس جا کے کہا اور جن کو محمد الرسول اللہ نے اشارے سے مجھے لگا ہے کہ جیسے پسند نہیں، میں محمد الرسول اللہ کے اشارہ کو بھی ضائع نہیں کرنے والا، میں ٹینڈ کر دو میری ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اس نے زرد رنگ کی چادر اوپر لی ہوئی تھی، وہ جس طرح کی کہ وہ نہیں وہ سادھو ہندوؤں کے لیتے، وہ ہندوؤں کے سادھو لیتے ہیں، وہ لال، وہ جو لال رنگ نہیں ہوتا، لال اور پیلے کے درمیان قسم کا رنگ ہوتا ہے، ان کے سادھو لیتے ہیں وہی۔ صحابی نے وہ اس قسم کی چادر اوپر لی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا تو آپ نے چادر کو پکڑ کے صرف اتنا کہا ما ھذا، وہ ایک ہی چادر ہے، ایک ہی رنگ پالے ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اللہ اکبر، بس یہی بات کہ نبی علیہ السلام نے کہا ما ھذا یہ کیا ہے، چپ کر کے نا اجازت لے کے باتوں باتوں میں نا آرام سے اٹھ گئے، جاتے ہی گھر کے اندر تندور میں روٹیاں جو لگا رہے تھے اپنی چادر کو پکڑ کے تندور کے اندر ڈال دے۔ کسی نے کہا اپنے عورتوں کو دے دیتے، کہا جس چادر کو محمد رسول اللہ کے چہرہ اقدس کے اوپر میں نے دیکھا ناگواری ہے، میں اس کو کیسے اپنی بیویوں کو دے سکتا ہوں؟ حکم ماننا تو دور کی، اشارہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ کے اندر نبی علیہ السلام پڑھا رہے تھے، آپ کھڑے ہو کے جس طرح تھے، اچانک ایسا ہوا کہ مدینہ شریف میں وہ نا کوئی رولا شور پڑ گیا کہ منڈیوں کے اندر مال آ گیا، بڑی دیر سے منڈی میں مال نہیں آیا تھا، مسلمان اور دیگر سارے پریشان تھے، بیچارے بھوکے تھے، جس طرح قحط ہوتا ہے اس قسم کا۔ تو وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، انہوں نے نبی علیہ السلام جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کو ابھی پتہ نہیں تھا، وہ نبی علیہ السلام کو خطبہ پڑھاتے ہی ایسے نا آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ چپ کر کے کھسکنا شروع ہو گئے، اٹھ کے نا جا کے منڈی میں پہلے مال لے لیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، وہ اٹھ کے نا قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے میرے نبی آپ کھڑے تھے اور کئی لوگ جو تھے نا یہ اٹھ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اٹھ کے نا ایسے جانے لگے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جن کا مشہور نام آپ نے سنا ہے عبداللہ بن مسعود، یہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ان کا ایک پاؤں جو تھا نا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا اور ایک پاؤں انہوں نے مسجد کے اندر رکھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام اپنے منبر سے کہہ رہے تھے اور لوگوں بیٹھ جاؤ، سلام ہے عبداللہ بن مسعود پہ۔ اپنا جو بار پاؤں تھا نا اس کو مسجد کے اندر نہیں رکھا، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، اسی جگہ دہلیز کے اوپر بیٹھ کے کہ حکم آ گیا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دہلیز کے اوپر ہی بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، میں عبداللہ تال اندر آ جاؤ، میرا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم آ گیا پھر یہ کیا دیکھنا کہ دہلیز پہ بیٹھا ہوں، باہر ہوں یا اندر، یہ جب حکم آ گیا اے اللہ کے رسول اس کو ماننا ہی محبت ہے اصل میں۔ تو وہ ایک نا کسی نے ایک شعر کہا ہے بڑا مصور، کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو،
उधर हुक्म पैगंबर हो, इधर गर्दन चुकाई हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत, आपकी बातों को मान। हदीस में आता है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर में थे कि आपका हुजरा मस्जिद के साथ ही था। मस्जिद में दो आदमियों के झगड़ने की, ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ आई। आपने पर्दा पीछे करके देखा, क्या है? एक आदमी ने दूसरे को कर्ज दिया था और वो कर्ज ना वापस कितनी देर होगी, वापस ही नहीं करता था। उसने फाड़ लो, ने कहा नहीं मैनू दे, जिथों मर्जिया दे। ये शोर इस किस्म का हो रहा था। नबी इस्लाम ने ऐसे पर्दा पीछे किया, ऐसे देखा, वो जिसने कर्ज लेना था ना, पैसे लेने थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आता है आपने ऐसे ध्यान से देख के ना, आपने अपनी उंगली के साथ नबी आपने फरमाया, अब इसका मतलब क्या को समझता है? सलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साहबा के ऊपर। उसने कहा, ओए गल सुन, मुझे आज ही पैसे चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इशारा कर दिया है कि आधा कर्ज माफ कर दो। अब ये मतलब है ने क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो एंज करना है ना, इसका मतलब है वो माड़ा बंदा है, आधा कर्ज माफ। और जा आधा कर्ज माफ किया, वो तो इशारा समझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। मुसलमान की तो शान ये है, वो हुक्म हो, रसूलुल्लाह का इशारा क्यों ना हो, उसके खिलाफ ना करे। मोहब्बत इस चीज का नाम है। हदीस में आता है कि बाज जो दुनिया के काम होते थे साहबा, उसमें बड़ा ख्याल। मसलन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, एक दफा ये अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तो एक दरख्त के नीचे से जब गुजरे हैं ना, जब नीचे से गुजरे, ध्यान से देख लें, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कद छोटा था, इनका कद छोटा था। दोस्त गुजरते गए, हजरत अली नीचे होके ना वहां से गुजरे। ने कहा, अली तेरा तो कद छोटा है, तेरा तो सर लगता है नहीं। कहने लगे, यही दरख्त है, इसके नीचे से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ गुजरे थे। नबी अलैहिस्सलाम, कायनात का इमाम नीचे होके गुजरा, कद मेरा छोटा है, ये अलग बात है, लेकिन वो चूंकि वो चुके के नीचे और मैं भी अली नीचे होके गुजरूंगा सारी जिंदगी। ये मोहब्बत है मोहम्मद। और तुमने टलियां बजानियां और घोड़े निकालने और वाजें और औरतों का नचाना और बत्तियां, इसका नाम मोहब्बत समझ लिया है। और सारे पाकिस्तान में औरतों और मर्दों के और इनके मुकाबले और पता नहीं क्या को कुछ वाहियात और ये किस्म म्यूजिक डांस, और इसका नाम मोहब्बत रसूल समझ लिया तुमने। हदीस में आता है, एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर, बड़े मशहूर हैं। ये अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, एक मिनट कहने लगे ठहर जाओ। ठहर के परे होके ना तो पेशाब करने के लिए ना ये बैठ गए। अच्छा थोड़ी देर बैठे हैं, उठ के तो वापस आ गए। कहने लगे, अब्दुल्ला तुम क्यों गए थे पेशाब करने? तो किया नहीं। कहने लगे, मुझे नहीं पता पेशाब आए ना आए, यहां से गुजरे थे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेशाब किया था, इसलिए मैं भी बैठ गया हूं, और नहीं आता तो ना आए पेशाब। मोहब्बत तो इस चीज का नाम है। अपनी आंखों को बंद करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधे के पीछे हाथ रख के, जैसे वो कहते हैं चलते जाओ। हदीस में आता है, ये अब्दुल्ला बिन उमर, इनका एक बटन जो था ना, ये नीचे ये खुला रहता था। किसी ने कहा, अब्दुल्ला ये बटन तेरा खुला रहता है, मैंने कई दफा देखा है। कहा, इसलिए खुला रहता है, एक दफा मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, उनका बटन खुला था, मरने तक ये बटन मेरा खुला ही रहेगा। रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस चीज का नाम है कि आपकी सुन्नतों के ऊपर चला जाए। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर जो थे, जब इन्होंने हज किया तो ये 8 तारीख को ये मिना में गए, 9 को अरफात में गए। अरफात अगर फिर 10 की सुबह को जब सुबह आए हैं, आके उन्होंने बड़े शैतान को कंकर मारे। कंकर मारने के बाद कुर्बानी करना होती है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जितने भी रास्ते मक्के की तरफ आते हैं ना मिना से, आपने फरमाया कुल्लु फिजाज मक्का ता तरीकुन व मनहर, इन तमाम रस्तों में किसी रास्ते के ऊपर कुर्बानी कर लो, अल्लाह का यही हुक्म है। ये अब्दुल्ला बिन उमर जो थे ना, इन्होंने अपनी कुर्बानी का पकड़ के ना कान, तो ये चलते गए। वहां मिना के अंदर एक मस्जिद है खैफ, आज भी यह बहुत बड़ी मस्जिद है, इस हमारी मस्जिद से शायद 10 गुना बड़ी होगी।
وہ مسجد خیف کے اندر گئے، وہ اس کی طرف چلے گئے، مسجد خیف کے بعد اپنی سواری کو بٹھایا اور اس کے بعد قربانی کی۔ انہوں نے کہا عبداللہ تم نے یہاں کیوں قربانی کی؟ یہ قربانی تو نبی علیہ السلام نے کہا ہے کسی جگہ بھی کر سکتا ہے بندہ، مینا میں اور مکہ میں آتے جاتے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے محمد الرسول اللہ کو اس مسجد کے پاس قربانی کرتے دیکھا، میں ساری زندگی قربانی یہیں کروں گا۔ قرآن مجید اس لیے کہتا ہے کیا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، ایمان اللہ کے نزدیک کون سا اللہ کو پسند ہے جو قیامت کے دن جن کو جنت دی جائے گی؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ اور اس کا نبی کسی چیز کا فیصلہ کر دے کہ اس کو ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے نہیں، چپ کر کے مومنوں اس کو مان لینا اگر قیامت کے دن تم جنت میں جانا چاہتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔